آپ کی ملاقات پاک پتن کے کیسے شخص سے کروانے والے ہیں جنہوں نے پاکستان میں 14 لاکھ سے زائد پودے لگائے اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جو باغ ٹور ہیں وہ 3 کر چکے ہیں۔ 4 ہم نے جنگل لگائے ہیں، 2 ہم نے باغ لگائے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر ہم 50 کروڑ پودے انشاءاللہ لگائیں گے۔ پاکستانی یوتھ میرا ساتھ دے دے تو یہ کروڑوں کی بات نہیں ہے، پھر ہم اربوں کی بات کریں گے۔ میں مرنے کے بعد درختوں کی صورت میں 500 سے لے کر 1000 سال تک زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے 14 لاکھ سے زیادہ یہاں پہ پودے لگائے ہیں، پہلے بھی لگائے ہیں اور آپ کا اب بھی ویژن ہے، تو آپ نے یہ کب اپنا جو ویژن ہے وہ سٹارٹ کیا اور آپ کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں جی، میں کشمیر کے اندر کوئی 25 سے 30 سال رہا ہوں۔ وہاں پر بہت زیادہ گرینری ہے، لیکن وہاں پر بھی پودوں کو جلایا بھی جاتا ہے، ٹمبر مافیا کاٹتا بھی ہے۔ تو میں نے وہاں پر 1 لاکھ پودے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر لگائے، اور اس وقت جب میں نے دیکھا کہ اس وقت سب سے جو اہم مسئلہ ہے ہمارے آنے والے ٹائم کے حوالے سے، تو وہ درختوں کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ تو میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے وقف کروں گا اور اپنی آنے والی نسلوں کو صحت مند پاکستان دینے کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ کا کیا ویژن ہے؟ آپ نے ٹور بھی کوئی کیے ہیں اس پہ؟ ہاں، میں نے دیکھیں خالی پودے لگانا کافی نہیں ہے، جب تک پاکستانی قوم کے دماغ کے اندر پودے نہیں لگائیں گے، پودوں کی اہمیت کو اجاگر نہیں کریں گے، اس ٹائم تک میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس حوالے سے میں نے 2017 میں ایک 34 دن کا سفر کیا، چائنا بارڈر سے گوادر نیشنل ٹور تھا۔ 2018 میں نے 73 دن کا کیا، اور 2019 میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹور تھا جو میں نے بائک کے اوپر اکیلے کیا، گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یہ سارے ٹور کیے، اور چائنا بارڈر سے گوادر، جس میں میں نے سیاحتی مقامات کی صفائی کی اور اس کے علاوہ جھیلوں کی، آبشاروں کی صفائی کی۔ یہ پیغام دیا کہ یہ پیارا ملک، خوبصورت ملک ہے، اس کو گندہ اگر ہم کریں گے تو باہر سے جو ٹورسٹ ہیں وہ نہیں آئیں گے، اگر آئیں گے تو ہماری اس میں بے عزتی ہوگی۔ اور اسی طرح جتنے بھی پاکستان کے شہر تھے گوادر تک، ان تمام شہروں کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر جا کر میں نے خصوصی طور پر طلباء کے ذہن کے اندر یہ چیز ڈالی کہ درختوں میں زندگی ہے، درخت ہوں گے تو ہم زندہ رہیں گے، درخت نہیں ہوں گے تو آنے والی جو ہماری نسل ہے وہ بہت مشکل کی زندگی گزارے گی، کیونکہ صحت مند معاشرے کے لیے 25 سے 40% درختوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارے ملک میں تو 1.8% درخت ہیں۔ تو یہ چیز اجاگر کرنے کے لیے میں نے 105 دن کا سفر کیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹور تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ 14 لاکھ پودوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور ان پہ کافی خرچہ بھی آیا ہوگا، اس کے بعد آپ انہیں مینٹین بھی کر رہے ہیں، تو اس کا یہ سارا جو ہے اس کا سورس آف انکم آپ کا کیا؟ آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے؟ یہ سارے پیسے آپ اپنے ہی لگا رہے ہیں؟ یہ اپنے 2-3 سوال اکٹھے کر دیے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو 14 لاکھ ہم نے پودے لگائے ہیں ان کو بچانے کی پہلے بات کرتے ہیں۔ تو بچانے کے حوالے سے یہ ہے کہ میں نے کسانوں کو دیے ہیں 9 سے 10 لاکھ پودے۔ تو وہ جو پودے ان کو دیے ہیں وہ انہوں نے اپنی زمینوں کے اندر لگائے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے ان کو بچا بھی رہے ہیں، وہ پودے کو درخت بنا رہے ہیں۔ دوسرے ہم نے باغات لگائے ہیں ہاسپٹل کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، تو وہاں پر 4 دیواری بھی ہے، مالی بھی ہے، اور ان کے پاس پانی بھی ہے۔ تو وہ اب ایسے کئی باغ ہیں جن کے اوپر سے لوگ پھل کھا رہے ہیں۔ اور تیسرے جو ہم نے خود پودے لگائے ہیں پاک پتن کے اندر، جس میں ہم نے کچھ جنگل لگائے ہیں، کچھ باغ لگائے ہیں ریلوے کی زمین پر، نہر کے اوپر، تو ان کو ہم خود پانی دیتے ہیں، اور پانی دینے کے ساتھ ساتھ ان کو جانوروں سے بھی بچا رہے ہیں، اور پودا ہم بڑے سائز کا لگاتے ہیں۔ ہمارا یہ مشن اس سے پہلے تو یہ تھا کہ پودے کو ہم نے درخت بنانا ہے، لیکن ابھی ہمارا نیا ایک سلوگن آ گیا ہے کہ درخت لگا کر پاکستان کو بچانا ہے۔ تو ابھی ہم پودے نہیں لگا رہے ہیں، ابھی ہم بہت بڑے سائز کے درخت لگا رہے ہیں۔ میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ میں دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی وہ شروع کروں، اور وہ ہے چائنا بارڈر سے گوادر 8 مہینے کا میرا ٹور ہے جو میں گاڑی کے اوپر کروں گا۔ اس کے اندر ہی سونا ہے، اس کے اندر ہی کوکنگ کرنی ہے۔ پروجیکٹر کے اوپر ہم نے لوگوں کو ڈاکومنٹریز دکھانی ہے، بروشر تقسیم کرنے ہیں، اس گاڑی کو مکمل ہم نے پرنٹ کیا ہوا ہوگا، اور چائنا بارڈر سے گوادر تک 400 شہروں کے اندر میں نے یہ سفر کرنا ہے، اور وہاں پر اپنے پیغامات دینے ہیں، اور 22,000 کلومیٹر میں نے یہ سفر کرنا ہے۔ اور یہ دنیا کی تاریخ کی یہ سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے، جس میں نہ ابھی تک کسی نے 22,000 کلومیٹر سفر کیا ہے، نہ 400 شہروں کا سفر کیا ہے، اور نہ ہی کسی نے 8 مہینے کا سفر کیا ہے۔ تو وہ ٹور بہت بڑا ہے، اس میں تو میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ میری مدد کرے، اور جو ہمارے رفائی ادارے ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ اسپانسر کریں، تاکہ ہم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے اپنی پاکستانی قوم کے جو دماغ کے اندر ہم پودے کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں، خصوصی طور پر طلبہ کو، یوتھ کو اس کے اندر جب لے کے آئیں گے۔ پاکستان کے اندر یوتھ 60% ہے، اگر وہ 60% ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے
تو ہم صرف 15 دن کے اندر پاکستان کو سرسبز اور شاداب کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے، تو اس پہ آپ کیا دکھاتے ہیں؟ ہاں، اس کے اوپر میں صرف یہی پیغامات دیتا ہوں۔ یوٹیوب چینل غلام رسول پاکستانی کے نام سے بنایا ہے، اسی طرح فیس بک پیج اور جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ سارے غلام رسول پاکستانی کے نام سے ہیں۔ اور میں تو یہ آپ کے چینل کی وساطت سے یہ درخواست کروں گا کہ میں ایک نوبل کاز کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے اخراجات ہوتے ہیں جنہیں کرنا پڑتا ہے ہمیں، اور وہ کسی کو ہم بتا بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ تو اگر میرا چینل اگر اچھے طریقے سے چل جائے گا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دائیں بائیں دیکھنا نہیں پڑے گا، مطلب 10 20 50 ہزار روپے ہم فوری طور پہ فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ ہم نے لگانا ہے، یہ ٹول خریدنا ہے، یا کچھ بھی کرنا ہے۔ یہ جگہ جس جگہ پہ آپ نے ایک نرسری ٹائپ بنایا ہوا ہے، یہ جگہ آپ کی اپنی پرچیز کیا یا آپ کو حکومت کی طرف سے دی گئی ہے؟ اچھا، یہ ریلوے حکام جو ہمارے ہیں، خصوصی طور پر حماد صاحب جو جنوبی پنجاب کے ملتان کے اندر بیٹھتے ہیں، وہ ڈی ایس ہیں، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ اور ان کے بہت زیادہ انہیں شوق تھا کہ ہمارے جو ریلوے اسٹیشن ہیں وہ سرسبز ہوں۔ تو اس وقت ہم پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جو یہ شجرکاری مہم ہے، ریلوے کی تاریخ کی سب سے بڑی جو شجرکاری مہم ہے، لاہور سے لے کر کراچی تک تمام ریلوے اسٹیشن جو ہیں ان کو ہم سرسبز کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے کئی ٹرک ہمارے پاس یہاں پر پودے پہنچ چکے ہیں، اور 2 لاکھ پودوں کی پاکستان ریلوے فری نرسری ہم نے یہاں پر قائم کر دی ہے۔ جو بھی ٹرین یہاں سے گزرے گی، جس شہر کے اندر پودے جانے ہوں گے ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے، تو وہ ہم یہاں سے ان کو فری آف کاسٹ مہیا کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے ویورز بھی اپنے نام کا باغ یا اپنے نام کا پودا لگوانا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح لگوا سکتے ہیں؟ جی، جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پر ہم نے اس ٹائم تک 4 ہم نے جنگل لگائے ہیں، 2 ہم نے باغ لگائے ہیں، ابھی ایک بہت بڑا جنگل 4-5 ایکڑ کا وہ ہم لگانے جا رہے ہیں، ایک اور گارڈن ہم تیار کر رہے ہیں، آدھا ہو گیا آدھا تیار کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی بندہ ہمیں صرف پودے خرید کے دے دے، اور پودے مہنگے نہیں ہیں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں بھائی، پودا 15 روپے سے لے کر 50 روپے تک ہے، اس کے اندر ٹرک کے اخراجات بھی ہیں، سارے معاملات ہیں۔ ہو سکتا ہے جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انہیں یقین نہیں آئے گا کہ 4 سے 5 فٹ کا امرود، انار، جامن، سوکھ چین، پلکن یا اس طرح کے جتنے پودے ہیں، یہ سارے پودے آپ کے شہر میں آپ کو 150 200 300 کے ملتے ہیں، لیکن ہمیں پتوں کی سے یہ 15 روپے سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور 50 روپے تک یہ پڑتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بڑے پودے ہیں جو ہم درخت لگا رہے ہیں، وہ درخت جس طرح یہ برگد کا ہے، پیپل کا ہے، تو وہ بڑے بڑے درخت ہیں، تو وہ ہمیں 500 روپے سے لے کر 1000 سے 1200 روپے تک وہ ملتے ہیں۔ تو اس طرح کے پودے ہمیں لے کے دے دیں، ہم آپ کے نام کے لگا دیں گے، نہ صرف لگائیں گے بلکہ ان کو ہم پودے سے درخت بنائیں گے۔ جس طریقے سے ہم پاک پتن کے اندر مختلف جگہوں پر لوڈر رکشے کے اوپر پانی بھر کے ہم لے کے جاتے ہیں، ان کو لگاتے ہیں، ہماری ٹیم گوڈی کرتی ہے، سپرے کرتی ہے، ان کی ٹرمنگ کرتی ہے، جانوروں سے بچاتی ہے، اور ہر حوالے سے ان کو پودے سے درخت بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اب مزید اور کتنے پودے لگائیں گے؟ جی، میرا تو جو پروگرام ہے وہ 50 کروڑ پودوں کا میں نے رکھا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر ہم 50 کروڑ پودے انشاءاللہ لگائیں گے۔ لیکن اگر پاکستانی قوم، پاکستانی یوتھ میرا ساتھ دے دے تو یہ کروڑوں کی بات نہیں ہے، پھر ہم اربوں کی بات کریں گے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو پھر سرسبز و شاداب کر کے دم لیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اتنی جو محنت کر رہے ہیں، آپ اتنے یہاں پہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ میں پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، میں تو اپنی زندگی اس کے اوپر لگا رہا ہوں۔ پاکستان میرا ملک نہیں ہے، میرا گھر جیسا ملک ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں، اچھا کاروبار دینا چاہتے ہیں، اچھی دلہنیاں دینا چاہتے ہیں، اور بینک بیلنس اور گاڑی دینا چاہتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ کل کو جب میرے بچے تعارف کرائیں کہ ہم غلام رسول پاکستانی کے بیٹے ہیں، تو لوگ کھڑے ہو کے ان کو سلوٹ ماریں۔ میں مرنے کے بعد درختوں کی صورت میں 500 سے لے کر 1000 سال تک زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے اندر رہتے تو سارے ہیں، میں نے پاکستانی اس لیے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں رہتے تو سارے ہیں، لیکن پاکستان کا سوچتا کوئی کوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ گورنمنٹ اور ہماری جو عوام ہے، یوتھ ہے، اس کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی، گورنمنٹ کو تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 1.8% پودے ہیں۔ ایک تو پاکستان کے اندر زرعی زمین جو ہے اس کے اندر، یا کوئی بھی زمین ہے، 8 کنال کے اندر 8 پودے لگانے کا قانون پاس کر دیں تو اربوں درخت یہ ہمارے پٹواری ان سے لگوا لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارے جو نصاب ہیں اس نصاب کے اندر پریکٹیکلی کرایا جائے، نصاب کے اندر کلین اینڈ گرین کے جو اسباق ہیں ان کو شامل کیا جائے، مضامین کو شامل کیا جائے، اور درخت کاٹنے پر سخت ترین سزا دی جائے اور اس کا قانون پاس کیا جائے۔ سزائیں بہت نارمل سی ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جتنی پراپرٹی پڑی ہے وہاں پر جنگل لگانے کا
जो है ना वो लगाए जाएं। और गवर्नमेंट को मैं जो एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि पूरी दुनिया मखसूस लोगों के कि ये नेपाल का बंदा है, ये जापान का बंदा है, ये किसी और मुल्क का बंदा है, तो इन्होंने अपने 15 साल लगा के ये पहाड़ को सरसब्ज़ कर दिया, इन्होंने इतने एरिया को सरसब्ज़ कर दिया। तो मैं गुलाम रसूल पाकिस्तानी अपनी गवर्नमेंट से सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे कोई एक ऐसा पहाड़ दे दें जिसके दरमियान में कोई पानी का हो, चश्मा हो या पानी का कोई सोर्स हो, तो वो खाली नंगा पहाड़ है तो मैं उसको सरसब्ज़ करके दिखाऊंगा। कोई बड़ा एरिया दे दें, चैलेंज के साथ दे दें, कहीं पे अगर इन्होंने जंगल लगवाना है तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ, ताकि आने वाले टाइम में लोग पाकिस्तान की मिसाल दें कि पाकिस्तान के अंदर भी एक गुलाम रसूल पाकिस्तानी था जिसने इतना बड़ा जंगल उसने इतने थोड़े अरसे के अंदर लगा दिया। और पाकिस्तानी अवाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुशी हो या गमी हो, हमने हर मौके पर दरख्त लगाने हैं। किसी की अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो उसके नाम का पौधा लगा दें, किसी की शादी है उस मौके पर शादी का पौधा लगा दें, और किसी की सालगिरह है तो केक बेशक आप दें, लेकिन अगर उसके नाम का एक पौधा लगाएंगे तो उससे उसको ज़िंदगी मिलेगी। और इसी तरह हमारे जो मरहूमीन हैं उनके नाम की शजरकारी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग फल खाते हैं, फल की गुठलियाँ फेंक देते हैं, तो फेंकें नहीं, किसी भी नहर के ऊपर जहाँ पर नमी रहती है किसी भी जगह पर आप उसको ज़मीन के अंदर दबा दें। और सैर के लिए हम जाते हैं, वहाँ पर जाके कचरा डालते हैं, तो कचरे को वहाँ पे ना डालें, जो मौजूदा कचरा उसको भी उठाएं और अपना कचरा भी अपनी गाड़ी या बाइक पर रखें या उसको कचरे को कचरेदान के अंदर डालें। और इसके अलावा ये है कि गुठलियाँ और इस तरह बीज शीज जो हैं पौधों के वो साथ ले जाया करें। पहाड़ों के अंदर जहाँ जहाँ आपको मौका मिले वहाँ पे उसको आप गिरा के आ जाया करें, ताकि हमारा मुल्क सरसब्ज़ और शादाब हो जाए। और अगर हम अमली तौर पे चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब करें, उसका सिर्फ़ एक तरीका है कि हम अपने अपने घर को कर लें, अपने अपने घर को दरख्तों से ढक दें। जो आ रही है धूप आ रही है, धूप ना आए हमारे घर के अंदर, तो समझे हमारा पूरा मुल्क सरसब्ज़ और शादाब हो जाएगा। दरख्त लगाना सदका जारिया है, हमारी आने वाली नस्ल की बका है इसके अंदर। अगर हम दरख्त नहीं लगाएंगे तो हमारे आने वाली जो नस्ल है वो अपनी आधी ज़िंदगी हॉस्पिटल के अंदर एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते वो मरने पर मजबूर हो जाएगी। जी ये थे गुलाम रसूल पाकिस्तानी, जो कि एक शजरकारी के मुहिम में काम करें और पूरे पाकिस्तान में इन्होंने इतने पौधे लगाए हैं बेतहाशा। इन्होंने मतलब उनको अब ये आगे उनको ग्रोथ पे भी फोकस कर रहे हैं। तो मैं हुकूमत से और सदर पाकिस्तान से भी अपील करता हूँ कि इन्हें जो नोबल अवार्ड है, नोबल प्राइज़ है, वो भी दिया जाए।